وعاقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. محترم حضرات خواتین اسلام، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی ہے اور اس آیت کا تعلق آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ابلیس کو اور فرشتوں کو جو اللہ نے حکم دیا تھا سجدہ تعظیمی کا، اس سے متعلق ہے. آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پر بیان کیا ہے، اور اللہ نے جب کئی جگہوں پر بیان کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہمارے اور آپ کے لیے کچھ برکتیں ہیں، کچھ نصیحتیں ہیں. اسی وجہ سے اللہ نے بارہا بیان کیا ہے. اس واقعے پر میں نے غور کیا اور کچھ سمجھنے کی کوشش کی تو تقریباً میں نے 45 سے 50 چیزیں پوائنٹس کی شکل میں جمع کیا ہے، ترتیب دیا ہے. اس واقعے پر میں نے غور کیا تو تقریباً 50 چیزوں کو میں نے سمجھا ہے. ظاہر ہے 50 چیزوں کو یہاں پر بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن مختصر چند چیزیں آپ کے سامنے جو ہمارے آپ کے لیے مفید ہیں بیان کروں گا. خلاصے کے طور پر آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اس کے بعد فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا، تو اس وقت ابلیس نے جواب دیا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، یعنی آدم سے بہتر ہوں. تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. انہوں نے یہ دماغ لگایا کہ آگ جو ہے نا، آگ اوپر جاتی ہے تو میں آدم سے اوپر ہوں اور مٹی نیچے رہتی ہے. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ میں مرتبے میں آدم سے اونچا ہوں، میں اس لیے سجدہ نہیں کر سکتا اور اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا. شیطان کی جو یہ دلیل ہے یا ابلیس کی جو یہ دلیل ہے یا جو عذر ہے کہہ لیجیے، اسے فارسی میں کہا جاتا ہے عذر گناہ بدتر از گناہ. کسی گناہ کے لیے عذر پیش کرنا یہ گناہ سے بھی زیادہ بدتر ہے. کسی گناہ کے لیے عذر پیش کرنا یہ گناہ سے بھی زیادہ بدتر ہے. ابلیس نے یہاں 3 غلطی کی ہے. کتنی غلطی کی ہے اس دلیل میں؟ 3 غلطی کی. پہلی بات انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر کوئی شخص افضل ہے اور کوئی شخص مفضول ہے، یا دوسرے لفظ میں کہیے کسی کو اللہ نے اگر کسی شخص پر فضیلت دی ہے یا ایک اعلیٰ ہے اور دوسرا ادنا ہے، تو اعلیٰ جو ہے یا افضل جو ہے اس کو ادنا کی تعظیم کا حکم نہیں دیا جا سکتا. یہ انہوں نے غلط سمجھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی اعلیٰ کو بھی اور افضل کو بھی حکم دے سکتا ہے کہ تم اپنے ادنا اور اپنے مفضول کی تعظیم کرو اور اس کو تعظیم کرنا ہوگا، اس وجہ سے کہ اللہ کا حکم ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے اس نے جو یہ کہا کہ میں آگ سے ہوں، وہ مٹی سے ہے، اس لیے میں سجدہ نہیں کر سکتا، میں برتر ہوں، آگا ہوں. یہاں پر بھی انہوں نے یا اس نے ایک چیز میں غلطی کی، وہ یہ کہ انہوں نے قیاس کیا. انہوں نے کیا کیا؟ قیاس کیا، یعنی عقل لگایا، اور انہوں نے نص کے مقابلے میں یعنی اللہ کے حکم کے مقابلے میں انہوں نے یا اس نے قیاس کیا. اللہ کے حکم کے مقابلے میں یا قرآن و حدیث کے مقابلے میں کسی کو بھی عقل لگانا یہ درست نہیں ہے.
چاہے اسے سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے. یہاں پر بھی شیطان نے غلطی کی. اور ایک چیز یہ ہے کہ ابلیس نے یہ تو کہا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے تو نے اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا، لیکن وہاں پر ابلیس اس چیز کو بھول بیٹھا کہ آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، اور آدم کو اللہ کا اپنے ہاتھ سے پیدا کرنا یہ آدم علیہ السلام کی شرف کی بہت بڑی دلیل ہے. بات سمجھے؟ آدم کا اپنے اللہ کا آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کرنا، جیسے کہ حدیث میں بھی ہے ہاتھ سے بنانا، یہ آدم علیہ السلام کی بڑی عظمت کی دلیل ہے. تو اس کا صرف یہ کہنا کہ آپ اوپر ہوتی ہے مٹی نیچے جاتی ہے یہ بھی بات درست نہیں تھی. خیر اس نے سجدہ نہیں کیا، اور سجدہ نہ کرنے کی یہ دلیل دی تو میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے میں اس کی تعظیم نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تو نکل جا، تو نے گناہ کیا ہے تو رسوا ہو گیا. تو اس شیطان نے ابلیس نے اللہ سے کیا کیا تھا؟ مہلت مانگی تھی کہ قیامت تک کے دن کے لیے مجھے مہلت دے دے، میں آدم کو اور ان کے بیٹوں کو گمراہ کروں گا اور جہنم میں لے جانے کی کوشش کروں گا. خلاصہ اس کا یہ ہے. اللہ نے اس کو مہلت دے دی، اللہ نے اسے مہلت دے دی. آدم کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا، اور آدم سے اللہ رب العزت نے حوا کو پیدا کیا، اور دونوں کو اللہ نے کہا کہ تم دونوں جنت میں رہو، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جہاں سے جو چاہو وہ کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب نہ ہو، اگر اس درخت کے قریب ہو گئے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. وہ اللہ نے ایک صرف کنڈیشن رکھا، ایک شرط لگایا کہ اس چیز سے تمہیں فائدہ نہیں اٹھانا ہے، اس درخت کو نہیں کھانا ہے یا اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا ہے. یہی صرف چیز ہے، باقی پوری جنت میں جہاں سے چاہو جو چاہو وہ کھاؤ پیو. اب یہ درخت کس چیز کا تھا اس سلسلے میں قرآن و حدیث میں کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے. درخت کس چیز کا تھا کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے. البتہ کچھ لوگ ایسے ہی بکواس کرتے ہیں کہ یہ گیہوں کا تھا، اور بعض متغرق تو اتنا بکواس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ گیہوں کا درخت تھا، آدم نے ایک گیہوں کا دانہ کھایا تھا اور حوا نے 2 دانہ کھایا تھا، اسی لیے دنیا میں مرد کو 2 حصہ ملتا ہے میراث میں اور عورت کو آدھا حصہ ملتا ہے، کیونکہ وہاں وہ ڈبل کھا چکی ہے، وہاں وہ ڈبل کھا چکی ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ سورتی کا درخت تھا، یہ تھا وہ، مطلب بکواس کرتے ہیں لوگ. جس چیز کے بارے میں قرآن و حدیث خاموش ہے اس سلسلے میں ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، اپنی زبان کو لگام لگانا ہے. خیر ابلیس کو تو حسد ہو ہی گیا تھا. اب اس نے کیا سوچا کہ کسی نہ کسی طریقے سے آدم کو بہکایا جائے، آدم اور حوا کو بہکایا جائے. بہکایا کس طرح سے ذرا دیکھیے. وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. کہا اے آدم اور حوا، تمہارے رب نے جو تم دونوں کو اس درخت سے منع کیا ہے وہ کیوں منع کیا ہے پتہ ہے؟ اس لیے منع کیا ہے کہ تاکہ تم دونوں فرشتہ ہو جاؤ. یعنی اگر درخت کا کے قریب چلے جاؤ گے کھا لو گے نا تو تم دونوں فرشتہ ہو جاؤ گے، یا تم دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جنت ہی میں رہو گے. اس لیے اللہ نے منع کیا ہے. دیکھیں شیطان کیسے پٹی پڑھتا ہے. منع اس لیے کیا ہے تاکہ تم دونوں فرشتہ ہو جاؤ. کوئی فرشتہ نہیں ہونا چاہتا. فرشتہ ہو جانے کا مطلب یہ کہ ہم جنت میں رہیں گے، ہے نا، اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں کوئی نہیں رہنا چاہتا. تو آدم علیہ السلام کو بہکایا، اور بہکانے میں وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور قسمیں بھی کھائی، قسم کھایا ابلیس نے کہ اللہ کی قسم میں تم دونوں کا بڑا خیر خواہ ہوں، تم دونوں کا بڑا خیر خواہ ہوں. ایک مفسر لکھتے ہیں
کہ مومن اللہ کی قسم سے دھوکہ کھا جاتا ہے نا. اچھے لوگوں کے پاس کوئی آدمی قسم کھائے اللہ کی قسم ٹھیک ایسا ہے صحیح, وہ آدمی یقین کر لیتا کہ نہیں کر لیتا. کہتے ہیں کہ مومن آدمی جو ہے اللہ کی قسم سے دھوکہ کھا جاتا ہے. اور آدم کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اللہ کی جھوٹی قسم کھا کے بھی کوئی دھوکہ دے سکتا ہے. آدم کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ کوئی اللہ کی جھوٹی قسم کھا کے بھی دھوکہ دے سکتا ہے, اس لیے دھوکے پہ پڑے. اور ان دونوں نے کیا کیا, اس درخت کو کھا لیا, کہہ لیجیے, یا اس درخت کا پھل کھا لیا, اور جس کی وجہ سے جنت کا جو لباس اللہ نے دونوں کو پہنایا تھا وہ دونوں لباس اترنے لگے. آدم اور حوا نے پتوں کا لباس پہننا شروع کر دیا. جنت میں جو درخت تھے اس کے پتے, وَتَفِقَا يُخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, اور اللہ رب العزت نے آواز لگائی کہ اے آدم و حوا, کیا میں تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا, اور یہ نہیں بتایا تھا کہ شیطان تم لوگوں کا کھلا ہوا دشمن ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بات ڈالی گئی آدم اور حوا کو, اور دونوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کیا, اور یہ دعا کی, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, کہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے, اگر تو معاف نہیں کرے گا اور رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں سے ہو جائیں گے. یہاں پر 5 چیزوں پر آپ غور کیجیے, ہمارے ساتھ غور کیجیے 5 چیزوں پر. آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی, ابلیس سے بھی غلطی ہوئی. ابلیس کا طریقہ کیا رہا اور آدم کا طریقہ کیا رہا, اس پر غور کیجیے, یہ ہمارے لیے فائدے کی چیز ہے. آدم سے جب غلطی ہوئی تو آدم علیہ السلام نے 5 خوبیاں اپنائی یا 5 چیزیں اپنائی. پہلی چیز کیا, آدم نے گناہ کا اعتراف کیا. کیا کہا, ہم نے ظلم کر لیا ہے, اپنے نفس کا اعتراف کیا. دوسری چیز کیا ہے, اس پر شرمندہ بھی ہوا, اس پر شرمندہ بھی ہوئے, نادم بھی ہوئے. تیسری چیز یہ ہے, اس نے اپنے نفس کی ملامت کی, کہا یہ ہماری غلطی ہے, اپنے نفس پر ہم نے ظلم کیا. ابلیس کو کچھ بھی خطا کار نہیں کہا کہ ابلیس کی وجہ سے ایسا ہوا, اللہ ایسا نہیں, ہم سے غلطی ہو گئی. آج ہم اور آپ گناہ کرتے ہیں تو شیطان نے ویسا کروا دیا. شیطان سب کام میں شیطان, اپنا خود شیطان بنا ہے, اپنا خود شیطان بنا ہے, لیکن ہر گناہ کا ذمہ دار کون ہے, شیطان. تیسری چیز کیا, اپنے نفس کی ملامت کی. چوتھی چیز کیا, فوراً توبہ کیا, فوراً توبہ کیا. پانچویں چیز کیا, اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوا. کتنی خوبیاں ہوئی, 5 خوبیاں. گناہ کا اعتراف کیا, شرمندہ ہوا, اپنے آپ کی ملامت کی, فوراً توبہ کی, اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوا. گویا آدم علیہ السلام نے جب غلطی کی اور اس طریقے کو اپنایا, ایسا انہوں نے انداز اپنایا, ہمیں اور آپ کو بھی, آدم کی اولاد کو بھی یہ طریقہ اپنانا ہوگا. آدم کی اولاد کو بھی یہ طریقہ اپنانا ہوگا. ابلیس نے اس کے برخلاف 5 چیزیں کی. پہلی چیز, اس نے گناہ کا اعتراف نہیں کیا, الٹے دلیل دینا شروع کر دیا, ہے نہیں, گناہ کا اعتراف نہیں کیا. دوسری چیز, شرمندہ نہیں ہوا. تیسری چیز, نفس کی ملامت نہیں کیا, بلکہ خود رب پر اس نے اعتراض کر دیا. اور چوتھی چیز یہ کہ توبہ نہیں کیا. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے کہیں نہ کہیں وہ نا امید ہو گیا. یہ 5 چیزیں جو ہے نا ابلیس کی صفات ہیں. اگر کوئی ان 5 صفات کو اپناتا ہے تو گویا وہ ابلیس والا طرز عمل اپناتا ہے. تو یہ 5 چیزیں جو بنو آدم کی صفات ہیں اسے ہمیں اپنانا ہے, اور ابلیس کی جو 5 صفات ہے اسے ہمیں اور آپ کو چھوڑنا ہے.
اس واقعے سے کئی ایک چیزیں اور جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان کی فضیلت کا ہمیں اور آپ کو علم ہوتا ہے کہ اللہ نے آدم سے سجدہ تعظیمی کروایا، یہ انسان کی فضیلت کی بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے سجدے کا حکم دیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ فرشتوں نے سجدہ کر لیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ کے فرما بردار لوگ ہیں، فرما بردار ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ تکبر جو ہے نا، گھمنڈ جو ہے نا، یہ بری بلا ہے، ہم اس سے اچھے ہیں، وہ ہم سے اچھا نہیں ہے، یہ جو چیز ہے نا کہ ابلیس کی صفت ہے اور یہ تکبر بہت بری بلا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ شیطان ہم سب کا دشمن ہے، جیسا کہ اللہ نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ تمہارا دشمن ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ اچھے سے اچھے انسان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، یعنی آدم نبی میں غلطی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اچھے سے اچھے انسان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ضرورت ہے کہ ہم غلطی کرنے کے بعد توبہ کریں۔ یہ بات ہے کہ آدم جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سب کے سب معصوم عن الخطا ہیں، لیکن اس غلطی کو دیکھ کر کے میں اس چیز کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انسان کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، کتنی اچھی جگہ کیوں نہ ہو، اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو گناہ پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، بار بار گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ کسی ایک غلطی پر بھی اللہ سزا دے سکتا ہے۔ ہم ہمیشہ یہ نہ سمجھیں کہ چلو اللہ معاف کرے گا، اللہ معاف کرے گا، نہیں، یہ چیز نہیں۔ کسی ایک گناہ پر بھی اللہ ہماری پکڑ کر سکتا ہے، جیسے ابلیس کو ادھر کر دیا، آدم کو ادھر معاف تو کر دیا، لیکن جنت سے نکالا کہ نہیں نکالا؟ کسی ایک غلطی سے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے۔ اسی لیے کسی عربی شاعر نے بڑی پتے کی بات کہی ہے، تصل الذنوب الى الذنوب وترتجي درك الجنان بها وفوز العابد ونسيت ان الله اخرج آدم منها الى الدنيا بذنب واحد۔ تو گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے، گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے، اور پھر یہ امید بھی رکھتا ہے کہ جنت ملے گی، میں نیک لوگوں کی طرح کامیاب ہو جاؤں گا، اور تو اس چیز کو بھلا بیٹھا ہے کہ آدم کو اللہ نے ایک گناہ کی وجہ سے جنت سے نکال دیا، اس گناہ کی وجہ سے جنت سے نکال دیا، تو اس کو بھلا بیٹھا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ انسان کو ڈرنا چاہیے، مطلب اللہ سے امید ہو کہ اللہ معاف کرے گا، لیکن صرف امید ہی میں نہ رہے بلکہ خوف بھی ہونا چاہیے۔ اسی لیے ایمان دو چیزوں کا نام ہے، خوف اور رجا دونوں چیز کا نام ہے۔ اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے اور اللہ سے امید بھی ہونی چاہیے، دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ آٹھویں چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ نویں چیز یہ ہے کہ اس واقعے سے عورت کی فضیلت کا بھی علم ہوتا ہے۔ عورتیں ہمیشہ سمجھتی ہیں کہ ہم لوگ کو زیادہ جہنم میں جائیں گے تو چھوڑو اتنا عمل کریں گے، نہیں، عورت کی فضیلت کا علم کیسے ہوتا ہے کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا، جنت میں رکھا، لیکن جنت بھی عورت کے بغیر سونی سونی سی تھی، ہے نا، اسی لیے اللہ نے عورت کو پیدا کیا۔ اور ایک بات یہاں سمجھیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا کہہ لیجیے کہ دونوں کو جنت سے نکالا گیا اور دونوں کو یہ آفر دیا اور دونوں کے واسطے سے ان کی اولاد کو آفر دیا کہ ٹھیک ہے دنیا میں چلے جاؤ، لیکن دنیا میں نیک عمل کرو گے تو پھر جنت میں آ سکتے ہو۔ کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا کہ مرد عورت دونوں جنت میں تھے، دونوں کو نکالا اور دونوں سے اللہ نے وعدہ کیا کہ نیک عمل کرو گے تو پھر جنت میں واپسی کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ تو عورت کی بھی فضیلت کا علم ہوتا ہے۔ اس واقعے سے ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے کہ انسان جو ہے نا بڑا حریص ہوتا ہے، انسان کیا ہے نا بڑا حریص ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے سوچا یار فرشتہ بن گیا نا تو بس کیا بات ہے کہ ہمیشہ جنت میں رہنے کا موقع مل جائے تو کیا بات ہے۔ انسان حریص ہوتا ہے اور یہ حرص کہیں نہ کہیں، یہ لالچ کہیں نہ کہیں اس کو برباد کر دیتی ہے۔ حرص میں انسان پڑا ہوا، اس لیے کہتے ہیں کہ انسان حدیث میں بلکہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزیں
जवानी रहती है, उनमें से एक चीज क्या है? हिर्स है। एक जो मैं फायदे की चीज बता रहा हूं इसे नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में रख लीजिए। मैं बड़ी मेहनत से बहुत सोच करके इस चीज को समझने की कोशिश की है। सबसे पहला गुनाह जो आदम अलैहिस्सलाम ने किया, उस गुनाह का ताल्लुक किससे था? बताइए कोई। उस गुनाह का ताल्लुक किससे था? बोले। खाने से था। किससे था? खाने से था, पेट से था। कह लीजिए किससे था? पेट से था, खाने से था। जिस चीज से अल्लाह ने मना कर दिया, यानी जिस चीज को खाने से अल्लाह ने मना कर दिया, उसका खाना हराम है कि नहीं है? हराम है। देखिए मैं मोदर्दी साथ में भी मैं टीचर हूं, मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूं। जिस चीज को खाने से अल्लाह ने रोका वो खाना हराम है। गोया आदम और हव्वा से जो पहली गलती हुई वो हराम खाने की वजह से हुई। जब पहला जो गुनाह हुआ वो हराम खाने की वजह से हुआ, हराम खाने की वजह से, और वो भी एक बार हराम खाने की वजह से अल्लाह ने दोनों को जन्नत से निकाल दिया। और हम दिन रात हराम खाए और सोचे जन्नत में जाएंगे तो कैसे हो सकता है? बात समझ में आ गई? इतनी चीज ही अगर लेकर के चले गए ना आज के दर्स से तो बस काफी। वहां एक बार हराम खाने की वजह से अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया। हम जन्नत को हमने तो देखा ही नहीं है, हम जन्नत में है भी नहीं, हम हराम पर हराम खाते हैं, सूद खाते हैं, और हमने भी अल्लाह हमें जन्नत में दाखिल करेगा, जन्नत में दाखिल करेगा। इसलिए अपने पेट को इंडिया का गेट ना बनाओ, अपने पेट को इंडिया का गेट ना बनाओ। गेट से क्या होता है? गेट में अच्छा आदमी भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है ना? अब पेट का मामला क्या है? हराम भी जा सकता है, हलाल भी जा सकता है। अल्लाह ने कुछ ऐसा सिस्टम कर लगाया कि हराम खाओगे तो भी हो जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं ना। तो हराम और हलाल पेट में क्या जा रहा है, इस चीज को समझने की जरूरत है, क्योंकि पहला गुनाह हुआ। हाँ, यहाँ पर एक फायदा मैं आपको और बता दूं कि इंसान ने अगर हराम खा लिया है, हराम खोरी अगर की है, तो अल्लाह से वो तौबा करे जिस तरह आदम ने तौबा की, अल्लाह ने उनको माफ किया, अल्लाह हमें भी माफ कर सकता है, अल्लाह हमें भी माफ कर सकता है। तो इस चीज का हमें और आपको इल्म होता है। एक और चीज बता करके मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, क्योंकि बहुत लंबी चीजें हैं, मैं छोड़ रहा हूं उसको। शैतान जो है ना, ये हमें हमेशा जो है अच्छे रास्ते से भटकाता है। इस वाक्य से क्या मालूम हुआ? शैतान जो हमें पट्टी पढ़ाता है या सब जवाब दिखाता है, वो बुराई के रास्ते से नहीं आकर के देता है कि ये बुरा है, ये करोगे तो तुम हलाक हो जाओगे, जहन्नम में चले जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं करता। ये अच्छा है, ऐसा करो ना फरिश्ता हो जाओगे, ऐसा करो ना जन्नत में हमेशा रहोगे। इस रास्ते से आकर के शैतान क्या करता है? धोखा देता है। और शैतान का सबसे अच्छा और बड़ा वसीला क्या है? वो बेहयाई को अपनाने की दावत देता है। बेहयाई को, यानी इंसान को जिनसी चीजों में, सेक्स वाली चीजों में कह लीजिए, फंसा करके उसको जलील करके, उसको रुस्वा करके हलाक बर्बाद कर देता है। आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा को जो बहकाया, तो उसने क्या किया? उसकी सोच क्या थी कि आदम और हव्वा को मैं क्या कर दूं? बेहया कर दूं। ध्यान से जब वो खाया तो जन्नत का लिबास उतरने लगा, दोनों नंगे हो गए, दोनों पर हना हो गए, और जन्नत का लिबास यानी उतरने लगा। जन्नत के जो दरख्त हैं उसके पत्ते को पहन करके अपनी शर्मगाह की उन्होंने हिफाजत किया, पर्दा करना शुरू किया। मालूम क्या हुआ कि शैतान ये चाहता है कि हमें और आपको बेहयाई का रास्ता दिखा करके हमें जलील और रुस्वा कर दे। आज क्या मामला है? किसी बेहयाई के रास्ते से आकर के खवातीन को नंगा कर दिया कि नहीं कर दिया? दुनिया में आज से पहले इतनी बेहयाई नहीं होगी जितनी आज बेहयाई है। मोबाइल से लेकर, स्टेज से लेकर, हर जगह खवातीन को नंगा कर दिया कि नहीं कर दिया? और शैतान ने पट्टी क्या पढ़ाया? पट्टी ये पढ़ाया, बुर्का जो पहनती हो ना तुम, ये बुर्का पहनना तरक्की की
की राह में रुकावट है। पर्दा जो तुम करती हो ना, ये पर्दा जो है ये तरक्की की राह में रुकावट है। अरे तू बाजार क्यों नहीं जाएगी? बाजार जाओ, कोई तुम जेल में थोड़ी हो, कैदी हो या घर ही में रहोगी, कहीं जा नहीं सकती, जाओ बाजार घूमो फिरो। हाँ, ऐसे पट्टी बढ़ाना है शैतान, ऐसे पट्टी बढ़ाता है और तुमके पास आकर के, अरे इंसान इंसान है ना, एक मर्द जब मर्द से बात कर सकता है तो मर्द औरत आपस में क्यों नहीं बात कर सकते? है ना? मर्द औरत आपस में क्यों नहीं दोस्ती कर सकते? दोस्ती हो गई और फिर नंगा नाच शुरू और वहां से शैतान ने इनको बहकाना शुरू कर दिया। इसलिए शैतान बेहया करना चाहता है और शैतान हमें और आपको बेहयाई के रास्ते को अपनाने के लिए बहुत कोशिश करता है। अल्लाह के रसूल की वो हदीस आप सबको मालूम है ना, अल्लाह के रसूल ने कहा था कि इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिता, जब शर्म ही ना रहे तो जो चाहो वो करो। तो शैतान तो चाहता है कि बेहयाई, फहशा, फवाहिश के रास्ते से हमारे पास आए और हमें और खवातीन को सब जवाब दिखाए कि ऐसा करो, कोई बात नहीं, और फिर उसके बाद जो होता है वो होता है। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो पैगाम दिया है इस वाक़े को बयान करके वो क्या है, अल्लाह ने पैगाम दिया, या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम अश-शैतान कमा अखरजा अबवैकुम मिनल जन्नह। कहा ऐ बनी आदम, आदम और हव्वा का ये वाक़या बयान करके अल्लाह ने ये पैगाम दिया कि ऐ आदम की औलाद, शैतान तुम्हें फितने में ना डाल दे, आजमाइश में ना डाल दे, और आजमाइश में डाल करके तुम्हें जन्नत से वैसे ही ना निकाल दे जैसा कि उसने तुम्हारे वालिदैन को यानी आदम और हव्वा को निकाला था। ये खुलासा है कि बार बार अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान में इस वाक़े को बयान करता है ये बताने के लिए कि मोमिनो तुम्हारा भी मामला वैसा नहीं होना चाहिए जैसे तुम्हारे वालिदैन के साथ, माँ बाप के साथ यानी आदम और हव्वा के साथ शैतान ने किया। ये मेन पॉइंट है। यहाँ पर एक जुमला मेरा याद रख करके आप चले जाएंगे दर्स से। जुमला क्या है, कुरान की बात क्या है, बोलिए। जब शैतान वसवसे के जरिए से गुमराही के तरीके को अपना करके इंसानों को गुमराह करके जन्नत से, यहाँ पर से पर जरा बोल दीजिएगा, जन्नत से निकलवा सकता है तो जन्नत में जाने से बदरजे अल्लाह रोक सकता है। समझते हो में और से में फर्क? जन्नत से निकलवाया था। आदम और हव्वा कहां थे? जन्नत में। हम और आप कहां हैं? जन्नत में है क्या? दुनिया में। तो जब जन्नत से निकलवा सका है तो हमें और आपको जन्नत में जाने के हर रास्ते पे आकर के हमें गुमराह करके जन्नत में जाने से रोक सकता है। इस जुमला को याद कर लीजिए, बाकी दर्स यहीं से खत्म। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि परवरदिगारा हम तमाम लोगों को कुरान मजीद के अंदर जो इबरत और नसीहत है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार हमसे जब भी कोई गुनाह हो जाए तो तौबा और इस्तिग़फ़ार करने की हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाह शैतान के हर हरबे से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह जन्नत के रास्तों पर हमें चलने की तौफीक दे, शैतान के और जहन्नम के रास्ते से हमें बचने की तौफीक अता फरमा। जब हमारी मौत हो तो अल्लाह ईमान और इस्लाम की हालत में अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाना। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम।